جس طرح سے ہر عورت کا خواب ہوتا ہے کہ اس کا شوہر اس سے بہت زیادہ محبت کرے، اس کی ہاں میں ہاں ملائے، اس کی ہر بات مانے، اس کی ہر ضرورت ٹائم سے پہلے پوری کرے، اسی طرح سے شوہر بھی اپنی بیوی سے یہ سب کچھ جو ہے نا ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہمیں ہی ضرورت ہے پیار کی، محبت کی، کہ ہمارے ہسبینڈ ہمیں ہی پیار سے بلائیں، ہماری ہی تعریف کریں، لیکن ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ ہمارے شوہر کو بھی ان سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کا جو سکون ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور ہمارا رشتہ جو ہے وہ پیار کی بجائے نفرت میں بدلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ جو میرے ریگولر سبسکرائبرز ہیں، جو پیارا سا کومنٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں، اور جو لوگ نیو آئے ہیں سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کریں اور اس کے بعد ویڈیو کو لائک کریں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گی۔ اچھا، کچھ عورتیں جو ہوتی ہیں نا شادی کے بعد شکوہ شکایتیں جو ہوتی ہیں نا اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتی ہیں کہ اس نے اٹھتے بیٹھتے جو ہے نا اپنے شوہر سے یا اپنے ان لاز سے یا کسی بھی رشتہ دار سے یا بہن بھائی سے ہر وقت اپنی شادی شدہ لائف کے بارے میں شکوے شکایتیں ہی کرتے رہنا ہوتا ہے۔ اس چیز کا بہت زیادہ بیڈ امپیکٹ جو ہے وہ ہماری شادی شدہ لائف پہ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو لائف ہے میرڈ لائف وہ ناخوشگوار ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے جب ہمارے ہسبینڈ کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت اتنی ناشکری ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ شکوے شکایتیں ہی کرتی، میں نے اس کو دیکھا ہے، تو یہ چیز ہمارے ہسبینڈ کو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ ہر وقت دوسروں سے شکوے شکایتیں کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ ہماری لائف میں جو رہتا سکون ہوتا ہے نا وہ بھی چلا جاتا ہے۔ دوسروں سے شکوے شکایتیں کرنے سے آپ کی لائف میں کوئی چینج نہیں آنے والا، کوئی بدلاؤ نہیں آنے والا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے رشتے کو ٹائم دیں، اپنے رشتے کے اوپر فوکس کریں، اپنے ریلیشن کو بہتر بنانے کے لیے ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں، کیونکہ شادی شدہ لائف کے بعد، شادی کے بعد ہم نے خود کو چینج کرنا ہوتا ہے، ہمیں خود کی لائف میں بہت بڑا چینج لے کے آنا ہوتا ہے، کیونکہ مرد جو ہے وہ یہ چیز ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جو عورت ہے، جو میری وائف ہے، وہ مجھے سمجھے، جیسا میں سوچتا ہوں وہ ویسی ہونی چاہیے، جیسا میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں اسے صرف ویسا ہونا چاہیے، کیونکہ خود کو بدلنے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم کسی کو بدل نہیں سکتے، ہمیں خود کی لائف کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں خود کو ہی بدلنا ہوگا۔ اور مرد کی تو نیچر میں یہ چیز ہوتی ہے، مرد کی فطرت میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں جیسا ہوں میں ایسا ہی ہوں، مجھے ایسے ہی قبول کرو۔ تو ایسے میں ہم خواتین کیا کرتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ میں جو بھی خوبی کہہ لینا وہ تو ہم نہیں دیکھ رہی ہوتی، نہیں سمجھ رہی ہوتی، لیکن جو ان میں خامی ہوتی ہے نا وہ ہم ضرور بار بار اپنے ہسبینڈ کو جو ہے نا بتاتی ہیں۔ تو جن ہسبینڈ کی نیچر میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ خود کو بدلنا نہیں چاہتے، یا وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں پرفیکٹ ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، تو ایسے میں ہمیں اپنے ہسبینڈ کو ان کی خامیاں بالکل بھی گنوانی نہیں ہوتی۔ تو یہ مسٹیک آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی، بلکہ ان کے اندر جو خوبی ہے آپ نے وہ چیز ان کو ضرور بتانی ہے کہ آپ کی یہ چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے، یا کسی وقت آپ نے مجھے میری اس ٹائم پہ تعریف کی تھی تو مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ آپ اپنے ہسبینڈ کو ضرور بتائیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ آپ کو کس کس موقع پہ جو ہے وہ کون کون سی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، آپ کے ہسبینڈ کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے۔ اور اگر کبھی آپ کے ہسبینڈ آپ کی تعریف نہیں کرتے تو آپ ان سے خود پوچھ لیں کہ بھئی آج میں کیسی لگ رہی ہوں، تو پھر وہ آپ کی تعریف کریں گے تو آپ ان کو بتائیں کہ مجھے بہت اچھا لگا آپ نے میری تعریف کی تو۔ اور اپنے ہسبینڈ کی تعریف بھی ضرور کیا کریں، یہی چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جو ہمارے ریلیشن کو سٹرونگ کرتی ہیں، جو ہمارے پیار کو بڑھاتی ہیں۔ اور کچھ میری بہنوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جب بھی چار عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں مل کر کسی بھی موقع پر اور یا گیدرنگ میں بیٹھی ہوتی ہیں، تو جب وہ دیکھتی ہیں کہ دوسری عورت اپنے شوہر کی برائی کر رہی ہے کسی بھی وے سے، تو وہ عورت جو ہے وہ خود بھی اپنے شوہر کی جو ہے نا برائی کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے، چاہے وہ ہنسی مذاق میں ہی بولے لیکن وہ بولتی ضرور ہے۔ تو یہ مسٹیک آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی، کیونکہ ظاہر ہے ریلیٹیوز میں یا جب چار لوگوں میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی جو ہے سن لے گا، یا ہماری یہ بات ہمارے ہسبینڈ تک پہنچے گی تو انہیں بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ ایک انسان اگر یہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کسی دوسرے انسان کے سامنے اس کی برائی کرے، اور جب اسے یہ چیز پتہ چلتی ہے تو سوچیں پھر وہ کتنا برا پیش آئے گا۔
تو آپ نے یہ مسٹیک بالکل بھی نہیں کرنی. مطلب جو بھی آپ کے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن ہیں، جو بھی اختلافات ہیں آپس میں، وہ آپ نے ہسبینڈ وائف تک ہی رکھنے ہوتے ہیں، وہ دوسروں تک نہیں پہنچانے ہوتے. اور بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہوتے ہیں نا، تو دوسرے لوگوں کی وجہ سے ہمارا ریلیشن بہت خراب ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے. تو دوسرے جو سب رشتے ہوتے ہیں نا، وہ صرف ہمارے شوہر کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور وہ سب رشتے ہمیں اپنے شوہر کے بعد ہی ہوتے ہیں. اور سب سے زیادہ امپورٹنس ہمیں صرف اپنے شوہر کو ہی دینی ہوتی ہے، اور باقی سب رشتوں کی رسپیکٹ جو ہے وہ ہم اپنے شوہر کی وجہ سے ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر تو باقی رشتے بھی آپ کے ساتھ ٹھیک ہیں، یا آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، یا آپ کو کچھ سمجھتے ہیں یا جانتے ہیں، تو آپ کو بھی ان کی رسپیکٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. لیکن اگر دوسرے لوگ آپ کو نہیں سمجھتے یا آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے، تو آپ کو بھی ان کے پاؤں کے نیچے ہاتھ بچھانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. سوائے اپنے شوہر کے جو پیرنٹس ہیں، آپ ان کی رسپیکٹ ضرور کریں، کیونکہ کوئی بھی مرد یہ کبھی بھی برداشت نہیں کرتا کہ ہم جو ہے ان کے پیرنٹس کی جو ہے رسپیکٹ نہ کریں. اور ہسبینڈ کے علاوہ سسرال میں ہمارے جو رشتے ہوتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے ہمیں تکلیف دینا. کیونکہ میں نے بہت سارے ایسے سین دیکھے ہیں کہ ان کا کام ہوتا ہے ہمیں تکلیف دینا، اور جب ہم خواتین اپنے چہرے کے اوپر وہ تکلیف ظاہر کرنا شروع کر دیتی ہیں نا، تو یہ دیکھ کے انہیں اور تسلی ہوتی ہے، انہیں سکون ملتا ہے کہ ہاں، ہم جو تکلیف اس کو پہنچانا چاہ رہے تھے نا، وہ تکلیف اس کو مل رہی ہے. تو آپ نے کبھی بھی ان کی کسی بھی بات کو دل پہ نہیں لینا، یا اپنے فیس سے اس تکلیف کو ظاہر نہیں ہونے دینا، اور نہ ہی ان کی وجہ سے آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اختلافات کرنے ہیں. اور آپ نے اس ساری سچویشن میں خود کی ویلیو کو بالکل بھی اپنی نظروں میں ڈاؤن نہیں ہونے دینا. آپ نے خود کی ویلیو خود بنانی ہے. اگر یہی رشتے جو آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے یا آپ کو تکلیف دیتے ہیں، آپ پھر بھی آپ بڑھ چڑھ کے ان کو ملیں گے، یا ان کے حصے میں کام کریں گے، یا ان کی لائف میں انٹرفیئر کریں گے، تو وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہاں، ہم اس کی جو بھی بے قدری اس عورت کی کر رہے ہیں نا، اسے یہ سب قبول ہے. تو آپ نے ایسا بالکل بھی نہیں ہونے دینا. آپ نے اپنی ویلیو جو ہے نا وہ خود بنانی ہے. آپ نے ایسے لوگوں سے دوری اختیار کر لینی ہے، کم ملنا ہے، کم انوالو ہونا ہے ان کے معاملات میں، تاکہ انہیں اس چیز کا پتہ چلے کہ اس عورت کی بھی کوئی ویلیو ہے. اپنی ویلیو خود کرنی ہے. آپ نے اپنی ویلیو کو آپ نے خود بڑھانا ہے، خود کو آپ نے چینج کرنا ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور شادی کے بعد جو ہے نا، ان سب چیزوں سے ہر عورت کو گزرنا پڑتا ہے. بس آپ نے صبر و تحمل سے کام لینا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے ان معاملات کی ہیلپ لینی ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کی ہیلپ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا. اور کوشش کریں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود میں بہت زیادہ چینج لے کر آئیں، خود میں امپرومنٹ لے کر آئیں، اپنی لائف میں امپرومنٹ لے کر آئیں، اپنی پرسنالٹی میں امپرومنٹ لے کر آئیں. اور کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگوں کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے کہ جن کی پرسنالٹی بھی اچھی ہوتی ہے، جو انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اور کوشش کریں کہ انڈیپینڈنٹ بنیں. اور ٹیلنٹڈ لوگوں کو بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت ویلیو دی جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ یہ سب جو خوبیاں ہیں نا، یہ ہر انسان کے اندر کہیں نہ کہیں چھپی ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کو انہینس نہیں کرتے، ہمیں ان کو انہینس کرنا نہیں آتا. تو یہ جتنی بھی خوبیاں آپ کے اندر چھپی ہوئی ہیں، آپ نے ان کو انہینس کرنے کی کوشش کرنی ہے. جب آپ اپنی پرسنالٹی میں امپرومنٹ لے کر آئیں گے، تو ظاہر ہے آپ کے ہسبینڈ کو بھی وہ چیز بہت اچھی لگے گی، اور آپ کے اندر چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو بھی جب آپ باہر نکالیں گے، اس چیز پہ آپ ورک کریں گے، تو آپ کے ہسبینڈ کو بھی یہ چیز اچھی لگے گی کہ میری وائف میں واقعی ہی یہ ٹیلنٹ ہے، یہ خوبی ہے جو دوسرے لوگوں میں نہیں ہے. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں اپنی ویلیو بڑھانے کی، اور سسرال سے یا ہسبینڈ سے رسپیکٹ لینے کی. تو تھوڑا سا جو ہے چیزوں کو سمجھ کے چلنا ہوتا ہے، اور جو رسپیکٹ ہوتی ہے وہ ہسبینڈ کی بھی بہت ضروری ہوتی ہے. آپ ہسبینڈ کی جتنی رسپیکٹ کریں گے، جتنا انہیں جانیں گے، تو ظاہر ہے آپ کے ہسبینڈ بھی آپ کو اتنی ہی ویلیو دیں گے، آپ کی اتنی ہی قدر کریں گے. ظاہر ہے ایک اچھی بیوی، ایک ویل گرومڈ بیوی، ایک اچھی پرسنالٹی کی مالک بیوی، اور جس عورت میں بہت ساری خوبیاں ہوں، ہر مرد ہی ایسی عورت جو ہے نا چاہتا ہے. تو آپ نے خود کو انہینس کرنے کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ شادی کے بعد بس شکوے شکایتوں کو ہی آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو سوچ کر، سمجھ کر، جن پر عمل کر کے آپ اپنی شادی شدہ لائف کو خوشگوار بنا سکتے ہیں.